آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آج سی ٹیٹ اور ٹی جی ٹی کے لیے بڑے اہم سوالات ہیں اور ان پر آپ اچھی طرح سے تیاری کر لیجیے گا اور انشاءاللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی سوال آپ کے امتحان میں ضرور آئے گا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسین خاں کی کتاب کا نام بتائیے۔ نقوش سلیمانی ہے، پنجاب میں اردو، مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے یا داستان زبان اردو ہے؟ کون سی اس میں سے ان کی کتاب ہے پروفیسر مسعود حسین خاں کی؟ تو سی والا آپ کا جواب صحیح ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ مسعود حسین خاں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اسی کتاب میں مسعود حسین خاں کا یہ قول ہے کہ اردو دلی اور اس کے نواح سے نکلی ہے، یعنی دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے سے اردو نکلی ہے۔ پنجاب میں اردو یہ کتاب ہے محمود شیرانی کی۔ اگر محمود شیرانی کی پوچھ لیں کہ اس میں سے کون سی کتاب ہے تو پنجاب میں اردو، یعنی کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی محمود شیرانی کا یہ قول ہے، یعنی نظریہ ہے محمود شیرانی کا۔ تو اسی کتاب میں دیا ہوا ہے پنجاب میں اردو۔ داستان زبان اردو جو ہے یہ شوکت سبزواری کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی کتاب میں شوکت سبزواری نے لکھا ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی۔ ادبی نثر کا پہلا نمونہ کون سا ہے؟ نو طرز مرصع، باغ و بہار، سبرس، رانی کیتلی کی کہانی۔ یعنی کہ اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کو پوچھ رہے ہیں، یہ وہ کون سی ہے؟ تو جواب ہے سبرس۔ سبرس اردو نثر کی پہلی کتاب ہے جو 1635 میں لکھی تھی۔ 1635 میں ملا وجہی نے لکھی تھی اور یہ کتاب عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی 1635 میں۔ نو طرز مرصع یہ کتاب جو ہے عطا حسین خاں تحسین نے لکھی تھی اور یہ نہ تو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی، یہ الگ سے لکھی گئی ہے، فورٹ ولیم کالج سے پہلے لکھی گئی ہے۔ باغ و بہار 1801 میں لکھنا شروع کری، 1803 میں یہ شائع ہوئی ہے، 1802 میں مکمل کر لی تھی۔ رانی کیتلی کی کہانی جو ہے یہ انشاءاللہ خاں انشاء کی داستان ہے جو 1803 میں ہی لکھی تھی، نواب حسین علی خاں کے کہنے پر لکھی تھی۔ تو یاد رکھیے گا دوستو، نو طرز مرصع جو ہے یہ قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے جو 1775 میں میر عطا حسین خاں تحسین نے لکھا تھا۔ تیسرا سوال ہے، ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ یعنی کہ کتنے دور میں تقسیم کیا ہے؟ 2، 3، 4، 5 یہ جوابات ہیں۔ تو صحیح جواب ہے 3، یعنی کہ 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 3 ادوار کون کون سے ہیں؟ قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی، یہ 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے ماہر لسانیات نے۔ کہ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ 3، 4، 5 یا 6؟ تو صحیح جواب ہے 5، ابھی میں نے آپ کو بتایا 5 ہے۔ 5 کو آپ ٹک کیجئے گا۔ وہ 5 کون کون سی ہیں؟ کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی، یہ 5 مغربی ہند کی بولیاں ہیں۔ اندر صبا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ مثنوی ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، مختصر افسانہ ہے، کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ ڈرامہ ہے۔ اندر صبا امانت لکھنوی کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ اور مختصر افسانہ، ایک سوال آتا ہے وحدت تاثر کس صنف سے تعلق ہے اس کا؟ تو مختصر افسانہ سے۔ ناول اردو کا پہلا ناول ہے مرات العروض، جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ ہے جو بہمنی عہد میں لکھی گئی تھی اور جس کے شاعر ہیں فخر الدین نظامی۔ لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ خواجہ احمد عباس، حیات اللہ انصاری، کرشن چندر، اسمت چغتائی۔ لہو کے پھول یہ ناول ہے دوستو، یہ ناول بہت مشہور ہے، بڑا ضخیم ناول ہے، یعنی بہت موٹا ناول ہے۔ تو یہ
ناول لکھا ہے حیات اللہ انصاری نے، حیات اللہ انصاری نے لکھا ہے، اور حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانہ بڈھا سود خور ہے جو 1930 میں لکھا تھا، بڈھا سود خور، ٹھیک ہے، اور پہلا ناول لہو کے پھول ہے۔ اور عصمت چغتائی جو ہیں دوستو، پہلا ناول ہے ضدی، 1941 میں لکھا تھا، اور 1942 میں چھپا تھا ضدی، عصمت چغتائی کا پہلا ناول۔ یہ وہی عصمت چغتائی ہیں جنہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد دفنایا نہ جائے بلکہ ہندو رسم و رواج کے مطابق جلا دیا جائے۔ لہو کے پھول 1969 میں شائع ہوا۔ کرشن چندر، ان کا پہلا ناول ہے شکست، جو 1943 میں چھپا تھا۔ کرشن چندر کا پہلا ناول ہے شکست جو 1943 میں چھپا، اور پہلا افسانہ ہے یرقان، اور آخری افسانہ ہے پاگل پاگل۔ یہ کرشن چندر کے اہم افسانے ہیں، پہلا اور آخری۔ اور عصمت چغتائی کا پہلا افسانہ ہے کافر، جو 1938 میں چھپا تھا، اور چوتھی کا جوڑا ان کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ 7واں سوال ہے، اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا تھا؟ وہ کون سے تھے؟ داغ دہلوی، محمد حسین آزاد، حالی، میر حسن، کون تھے اس میں سے؟ تو یاد رکھیے گا میر حسن جی، وہ میر حسن نہیں ہیں شعر البیان والے، یہ الگ ہیں جو علامہ اقبال کے ابتدائی استاد تھے۔ محمد حسین آزاد کی سخندان فارس ہے، آب حیات ہے، یہ ان کی کتابیں ہیں۔ حالی کی مقدمہ شعر و شاعری ہے جو 1893 میں چھپی تھی، اور حالی پہلے سوانح نگار ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ پہلے سوانح نگار کون ہیں، تو وہ حالی ہیں۔ کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ ولی، غالب، میر درد، میر تقی میر۔ تو یاد رکھیے گا ولی دکنی کے بارے میں، ولی دکنی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کا وطن کون سا ہے، احمد آباد ہے اور یا دکن میں کوئی ایسی جگہ ہے وہاں ہے۔ غالب اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے، میر تقی میر بھی اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے، اور خواجہ میر درد 1721 میں دلی میں پیدا ہوئے، اور دلی میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ یعنی کہ یہ دبستان دلی کے ہیں، غالب بھی دلی کے ہیں، اور میر تقی میر کا دونوں جگہ یعنی کہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں میں شمار ہوتا ہے۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی نثری صنف ہے؟ تو انشائیہ کو کہا جاتا ہے۔ اردو شعراء کا اولین تذکرہ کون سا ہے؟ یعنی کہ اولین کا مطلب ہے سب سے پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ نکات الشعراء، گلشن بیخار، آب حیات، طبقات الشعراء۔ یعنی کہ مکمل جو تذکرہ ہے کون سا ہے؟ تو نکات الشعراء ہے، جس کے لکھنے والے ہیں میر تقی میر، اور 1752 میں لکھا تھا، اور اس کی زبان کیا ہے؟ فارسی، یعنی کہ فارسی میں لکھا تھا۔ گلشن ہند اردو کا پہلا باقاعدہ تذکرہ ہے جو فورٹ ولیم کالج میں لکھا تھا مرزا علی لطف نے 1801 میں۔ گلشن بیخار یہ بھی تذکرہ ہے، یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا لکھا ہوا ہے، انہوں نے 1834 میں لکھا تھا۔ طبقات الشعراء کے نام سے بھی قدرت اللہ شوق نے ایک تذکرہ لکھا تھا کتاب کی شکل میں 1774 میں۔ آب حیات بھی یہ ابتدائی تذکرہ ہے، اور محمد حسین آزاد کی یہ تصنیف ہے۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ دیکھیے چاروں جواب آپ کے سامنے ہیں، تو صحیح جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری میں ملتی ہے۔ حالی کی یہ کتاب ہے۔ شعر العزم یہ بھی تنقیدی کتاب ہے، شبلی نعمانی کی ہے۔ ہماری شاعری جو ہے مسعود حسن رضوی کی ادیب کی لکھی ہوئی ہے۔ 12واں سوال ہے، معاصر ادب کے پیش رو کا مصنف کون ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہ محمد حسن ہے۔ ضحاک کا جو ڈرامہ لکھا تھا، ضحاک نام کا جو ڈرامہ لکھا تھا اس کے مصنف ہیں، اور
احتشام حسین کی تصنیف ہیں تنقیدی جائزے ہیں، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید۔ کلیم الدین احمد کی دو تنقیدی کتابیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اردو شاعری پر ایک نظر 2 جلدوں میں 1940 میں چھپی، اردو تنقید پر ایک نظر 1942 میں چھپی۔ یعنی تنقید پر اگر ایک نظر لفظ آ جائے تو آپ یاد رکھیے گا کہ وہ کتاب کلیم الدین احمد کی ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر۔ آل احمد سرور تنقید کیا ہے 1947 میں لکھی تھی، ادب اور نظریہ 1954 میں لکھی تھی۔ یہ ان کی کتاب ہیں آل احمد سرور کی۔ آل احمد سرور کا انتقال علی گڑھ میں ہوا اور آل احمد سرور کی پیدائش بدایوں میں ہوئی تھی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن میں عمل میں آیا؟ تو صحیح جواب ہے رسالہ تہذیب الاخلاق جو نکلا تھا پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 کو نکلا تھا بنارس سے پہلی بار۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہے تہذیب الاخلاق، اور آج بھی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے باقاعدہ نکلتا ہے تہذیب الاخلاق۔ دوستو یہ تھے کچھ سوالات، بڑے اہم سوالات تھے۔ یہ سوالات آپ کے لیے بڑے اہم ہیں اور بہت کام آئیں گے۔ ان سوالات کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو امتحان میں بہت مدد کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی دوستو اب اپنے بھائی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو میں نئے سوالات لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔